Audio Jungle. Audio Jungle. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ دانشوران امروہہ، میں نے بجائے کسی شعر سے آغاز کرنے کے کلام الہی کی اس آیت پاک، آیت مبارکہ سے آغاز کیا ہے۔ خداوند عالم نے، پروردگار نے اپنے کلام میں، اپنی کتاب میں، پہلے ہی پارے میں الحمد کے بعد جو سورہ نازل ہوا ہے اور جس کا آغاز جس آیت سے ہوا ہے، اس میں کتاب کا ذکر ہے۔ لا ریب فیہا ھدی للمتقین، الف لام میم ذالک الکتاب۔ اللہ کتاب نازل کر رہا ہے۔ کتاب کی اہمیت، کتاب کی عظمت، کتاب کا مرتبہ، کتاب کا رتبہ بہت اہم ہے اور تاریخ میں ہمیشہ ہر دور میں مانا گیا ہے۔ آج دنیا کا کوئی مذہب بھی کتاب سے خالی نہیں ہے۔ ہر دھرم اور ہر مذہب کی بھی کتاب ہے، اور کتاب انسان کی بہترین ساتھی بھی ہے، کتاب انسان کی رہنما بھی ہے، کتاب انسان کی رہبر بھی ہے، کتاب انسان کی ہادی بھی ہے، کتاب انسان کی دوست بھی ہے، اور کتاب انسان کی رہبری اور رہنمائی کے ساتھ ہی ساتھ زندگی کو بہترین بنانے کا طریقہ بھی ہے، زندگی کو سجانے کا طریقہ بھی ہے، زندگی کی کامیابی کا راز بھی کتابوں میں ہے، زندگی کی ترقی کا راز بھی کتابوں میں ہے۔ اور آج چونکہ ہمیں ایک کتاب کا ہی اجرا اس موقع پر کرنا ہے، اس لیے کتاب کی اہمیت کو بھی سمجھنا ہے، اور خاص طور سے وہ کتاب جو اس وقت منظر عام پر آ رہی ہے اس کا ذکر یہاں ہوگا۔ لہٰذا وقت بہت تیزی سے آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کے انتظار کے لمحے ختم ہو رہے ہیں، مہمانان کا ہمیں انتظار تھا، اور ہمارے آج کے اس جلسے کے صدر اعلیٰ قدر شہر امام صاحب بہت جلد تشریف لانے والے ہیں، لیکن جو لوگ تشریف لے آئے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ پروگرام کی کارروائی شروع ہو، اور ان سے درخواست کروں ربانی کلام کے لیے، الہی کلام کے لیے، کلام مجید کی تلاوت کے لیے میں امروہہ کے مشہور و معروف قاری حافظ شمیم صاحب سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے آج کے اس جلسے کا آغاز کریں۔ حافظ شمیم صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا هل أدلکم علی تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين صدق الله العظيم حافظ شمیم احمد صاحب ابھی کلام الہی کی تلاوت فرما رہے تھے۔ حافظ شمیم صاحب ابھی تلاوت فرما رہے تھے۔ ہم نے نماز عشق محمد کے درمیان ہم نے نماز عشق محمد کے درمیان ہم نے نماز عشق محمد کے درمیان دل کو مدینہ آنکھوں کو کعبہ بنا لیا دل کو مدینہ آنکھوں کو کعبہ بنا لیا۔ ایسے کام نہیں بنے گا۔ میں ایک شعر پڑھ رہا ہوں، نعت میں ہو گیا ہے۔ چاہتا ہوں کہ آپ حضرات جب تک شاعر کی حوصلہ افزائی نہیں کرتے وہ اپنا کلام پڑھنے سے معذور ہو جاتا۔ میں شعر پیش کرتا ہوں، نعت میں ایک شعر ہو گیا کہ ہاتھوں سے اپنے کیا چھوٹا دامان مصطفیٰ پیش کرتا ہوں۔ ہاتھوں سے اپنے کیا چھوٹا دامان مصطفیٰ ہاتھوں سے اپنے کیا چھوٹا دامان مصطفیٰ سب نے اکیلا جان کے ہم کو دبا لیا سب نے اکیلا جان کے ہم کو دبا لیا ہاتھوں سے اپنے کیا چھوٹا دامان مصطفیٰ سب نے اکیلا جان کے ہم کو دبا لیا جناب اسلم امروہوی ابھی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کر رہے تھے اور حقیقت یہ ہے کہ مدح محمد جتنی بھی کی جائے جس طرح سے بھی کی جائے وہ یقیناً کم ہے اس کا حق ادا نہیں کر سکتا نہ کوئی شاعر نہ کوئی ادیب نہ کوئی مقرر نہ کوئی خطیب اسی لیے مجبوراً آج سے برسوں پہلے قریشی امروہوی نے کہا تھا کہ ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے ساری تعریفیں اگر 100 ہیں خدا کے واسطے ایک کم 100 ہیں محمد مصطفیٰ کے واسطے
جناب اسلم صاحب نے ابھی بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کیا، اور حضرات اور خاص طور سے میں میڈیا کے لوگوں کو بھی یہ بتا دوں کہ بہت جلد اب یہ رسم اجرا انجام دینی ہے، لیکن اس سے پہلے استقبال، اور استقبال کے لیے ہمارے جیسے جیسے میں فہرست پڑھتا رہوں گا کوشش یہ کروں گا کہ ذرا تیزی سے یہ کام ہو جائے تاکہ پھر اس کے بعد اجرا بھی ہو سکے، اور پھر نماز کی وجہ سے ایک وقفہ، اور پھر یہ سلسلہ جاری رہے گا تقاریر اور نظمیں اور کتاب پر اظہار خیال۔ تو میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں آج کی اس شخصیت سے کہ جس نے اپنی زندگی کا پورا سفرنامہ سچائی کے، صداقت کے، ایمانداری کے ساتھ قلم بند کرا دیا۔ کوئی کسی قسم کا تصنع، کسی قسم کی بناوٹ، کسی قسم کی کوئی جھوٹی بات، کچھ بھی اپنا قد بڑھانے کی کوئی کوشش نہیں کی، بلکہ جو جیسا تھا ویسے ہی بیان کر دیا۔ اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ سفرنامہ جو ہے یہ ٹھیلے سے ٹھیکے کا سفر ہے۔ انہوں نے یہ منزلیں بہت طے کی ہیں، اور خود انہوں نے اس پہ تصویر بھی چھاپی گئی ہے، اور یہ سب حقیقت بیان بھی کی ہے۔ میری مراد ہے جناب حاجی ابرار احمد صاحب ٹھیکیدار سے کہ وہ آج کی اس محفل کے صدر عالی جناب ڈاکٹر مولانا سید محمد طارق صاحب شہر امام کا استقبال کریں، گل پوشی کریں، اور وہ تحائف پیش کریں جو اس موقع پر جناب حاجی اقرار احمد انصاری صاحب سابق چیئرمین کی جانب سے پیش کیے جائیں گے، جن میں یہ کتاب ہے، جن میں ٹوپی ہے، جن میں بیگ ہے، ڈائری ہے، کیلنڈر ہے، شال ہے، پھول مالا اور ایک وال کلاک ہے۔ تو شال انہیں پہنائیں اور پھول مالا بھی انہیں پہنائیں۔ یہ محبت کی خوشبوئیں ان ہاروں میں ہیں، جس کے پیچھے ان کا جذبہ ہے، جس کے پیچھے ان کی وہ تمام کوشش ہے جسے انہوں نے قلم بند کیا، جس کے پیچھے ان کی وہ نیک نیتی ہے جس کے تحت انہوں نے یہ چاہا کہ میں اپنی سچائیاں بیان کر دوں، اور امروہہ کے ہی عوام نہیں بلکہ جو بھی اس کتاب کو پڑھے وہ اس کتاب سے میری حق گوئی کو بھی مان لے۔ ویسے بھی وہ اور اب میں گزارش کروں گا حاجی اقرار احمد انصاری صاحب سابق چیئرمین نگر پالیکا پریشد امروہہ سے کہ وہ علی جناب مولانا مفتی عبد الرحمن صاحب محتمم مدرسہ انصار العلوم نوگامہ کا استقبال کریں۔ کئی چیزیں ہیں، آج کی یہ کتاب ہے، محبوب علی صاحب وزیر مملکت حکومت اتر پردیش کو استقبال کریں، گل پوشی کریں، شال پوشی کریں۔ تحائف پیش کرنے کو حاجی اقرار احمد صاحب سے میں نے گزارش کی۔ جناب محمد حسین ایڈوکیٹ صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ مولانا شاہد اجملی صاحب محتمم مدرسہ شاہی چبوترا کا استقبال کریں۔ جناب حافظ اقرار صاحب ایڈوکیٹ ابرار صاحب کے قریبی ساتھیوں میں رہے ہیں، اور ایک عمر ان دونوں کی دوستی رہی ہے، کر رہی اور آج تک ہے، اور خدا کرے آئندہ بھی رہے۔ میں ادھر دیکھ رہا ہوں جناب ڈاکٹر جمشید کمال صاحب پرنسپل امام المدارس انٹر کالج بہت دور بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے فاصلوں سے ہیں۔ اس فاصلے کو گھٹاتے ہوئے آگے تشریف لے آئیں، یہاں جگہ ہے۔ جناب چندن نقوی صاحب اور جناب افضال صاحب تشریف فرما ہیں، یہاں وہ نشست اختیار کریں۔ دیکھیے آج امروہہ کی ایک ایسی تاریخ کا، ایک ایسی کتاب کا، ایک ایسی خود نوشت کا، ایک ایسی بایوگرافی کا اجرا ہو رہا ہے جس کی بنیادیں سچائی پر ہیں، جس کی بنیادیں صداقت پر ہیں، جس میں کوئی لاگ لپیٹ نہیں ہے، جس میں کوئی تصنع نہیں ہے، جس میں کوئی بناوٹ نہیں ہے۔ عوام کی زبان میں، سادہ زبان میں، سہل زبان میں ایک شخص کی تمام زندگی کا احاطہ اس میں کیا گیا ہے۔ اس نے جو زندگی کا سفر کیا ہے، وہ جو زندگی جہاں سے اس نے شروع کی تھی اور منزل و منزل کامیابی کی راہوں سے گزر کر آج اس مقام پر پہنچے، اس کے تمام حالات ہیں، اس کی تمام کوششیں ہیں، اس کی تمام کاوشیں ہیں، اس کے تمام تجربات ہیں۔ ان تمام تجربات سے، ان تمام واقعات سے، ان تمام حالات سے ہماری آنے والی نسلیں، ہماری موجودہ
نوجوانوں کی نئی نسلیں جب پڑھیں گی تو میں سمجھتا ہوں بہت کچھ سیکھیں گی، بہت کچھ سمجھیں گی، بہت فائدہ پہنچے گا، اور یہ کتاب ایک نہایت کارآمد کتاب ثابت ہوگی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ کتابیں بہت لکھی جاتی رہی ہیں، سوانحیں بھی لکھی گئیں، بایوگرافی بھی لکھی گئی اور تاریخیں بھی لکھی گئیں، لیکن یہ کتاب اپنی نوعیت کی ایک ایسی کتاب ہے کہ جو ایک محنت کش انسان نے، جو ایک مشقت کرنے والے انسان نے زندگی کی اپنی پوری زندگی کو سمیٹ کر اس میں ایمانداری سے، سچائی سے اور بڑی سادگی سے بیان کر دیا ہے۔ جناب حاجی ابرار احمد صاحب ٹھیکیدار کی گلپوشی ہو رہی ہے، جناب نرالی میاں انصاری اور ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب کے ذریعے۔ بے چین دل کے واسطے تسکین ہے کتاب، بے چین دل کے واسطے تسکین ہے کتاب، انسان کی حیات کا آئین ہے کتاب۔ اس کو اس کے ہی قد میں پیش کیا ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ انکساری سے کام لیتے ہوئے حاجی ابرار صاحب نے اپنی انکساری کی وجہ سے، اپنے عجز کی وجہ سے، اپنی بہت سی ایسی باتیں جن سے ان کا قد اور بلند نظر آ سکتا تھا انہیں روک لیا ہے۔ یہ ان کی شرافت بھی ہے، نیک نیتی بھی ہے اور سادگی بھی ہے۔ لیکن یہ کتاب بڑی قابل قدر کتاب ہے۔ اگر اس کتاب کو ہم پڑھیں گے، سوچیں گے، غور کریں گے تو ہماری نئی نسل بھی نیا راستہ ڈھونڈنے کی کوشش کرے گی، محنت سیکھے گی، مشقت سیکھے گی، ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائے گی اور زندگی کی راہوں میں کامیابی کے منزلیں طے کرے گی۔ اس کتاب میں ایک حوصلہ ہے، اس کتاب میں ایک عزم ہے، اس کتاب میں ایک ولولہ ہے، اس کتاب میں ایک جوش ہے۔ یہ کتاب انسان کو جگانے والی ہے، یہ کتاب بیٹھے ہوئے انسان کو اٹھا سکتی ہے، یہ کھڑے ہوئے انسان کو چلنے پہ مجبور کر سکتی ہے، بے عمل انسان کو باعمل بنا سکتی ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جس کا میں اظہار کر رہا ہوں، اس میں جو کچھ بھی کہہ رہا ہوں سب حقیقت ہے۔ سادگی ہے، وہ ادیب نہیں، وہ خطیب نہیں، وہ مقرر ایسے نہیں رہے، ان کے ہاں بناوٹ نہیں ہے، ان کی زبان ثقیل نہیں ہے، ان کی زبان کا کوئی علمی اور ادبی پیمانہ نہیں ہے، لیکن جو کچھ انہوں نے کہا ہے، جو کچھ ان کے دل میں تھا وہ کتاب میں اونڈیل دیا ہے، اور ایسے اونڈیلا ہے کہ جس کو ہم اگر اپنے اندر جذب کر لیں تو ہم بھی کچھ کرنے کو اٹھ کھڑے ہوں، ہم کبھی ہمت نہ ہاریں، ہم اپنے مستقبل کو شاندار بنانے کے لیے، تابناک بنانے کے لیے، روشن بنانے کے لیے کوشش کریں، محنت کریں، مشقت کریں۔ اور میں دعا کروں گا اور یہ چاہوں گا کہ ہمارے امروہہ کے نئے نوجوان، ہمارے امروہہ کی نئی نسلیں اس کتاب کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی زندگی میں اس کے تجربات کو اپنا کر ترقی کی راہوں سے گزریں۔ آئیے اب میں جس شخصیت سے گزارش کر رہا ہوں اس کا تعلق اور اس کے گھرانے کا تعلق حاجی ابرار احمد صاحب سے بہت قریبی رہا ہے۔ میری مراد ہے جناب مہیشوری صاحب سے۔ میں گزارش کر رہا ہوں جناب مہیشوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں۔ میرے لیے بھی آج کا جو یہ دن ہے اور مومنٹس ہیں، بہت ہی ایموشنل مومنٹس ہیں، کیونکہ حاجی جی نے مجھے بچپن سے گود کھلایا۔ جب میں 5-6 سال کا تھا، جب کہ مجھے یاد ہے، ایشور کی دیا سے میں نے انڈیا کے ٹاپ انسٹیٹیوٹ IIT روڑکی سے ایجوکیشن لی، اس کے بعد اپنے کیریئر میں سب کچھ اچیو کیا اور ریسپیکٹ کافی ملی، لیکن لائف میں منا کہنے والے کچھ چند لوگ تھے، جس میں سے ایک حاجی جی ہیں، اور اب شاید کوئی نہیں ہے۔ میں تو صرف نوئیڈا سے اس لیے چل کے آیا کہ ان کا منا ورڈ مجھے ملے گا اور میرا آنے کا مقصد یہاں پورا ہو جائے گا۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ 1 سال پہلے انہوں نے مجھے اس کا ہندی ایڈیشن جب میں آپ سے ملنے آیا تھا تو دی تھی، اور میں نے پوری وہ پڑھی۔ پہلے تو میں بہت شکر گزار ہوں ان کا کہ انہوں نے میرے فادر کے لیے اور ہمارے پریوار کے لیے اس میں جو بھی کچھ لکھا، یہ ان کی شخصیت کی نشانی ہے کہ انہوں نے مجھ سے زیادہ اچھی اردو بول لی، نہیں آتی ایکچولی، تو ان کی یہ شخصیت کی نشانی ہے کہ انہوں نے ہمارے پریوار کے لیے وہ جو کچھ اس میں لکھا، میں نے سب کچھ پڑھا اور میں اس سے بہت ہی امپریسڈ اور ایموشنل بھی ہوں کہ انہوں نے یہ سب یاد رکھا۔ کتاب دیکھیے، میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ایک آٹوبایوگرافی کا جو میننگ ہوتا ہے، اسپیشلی ایک سکسیسفل آدمی کی آٹوبایوگرافی پڑھنا لائف میں ایک بہت بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے، کیونکہ اگر آپ ایک سکسیسفل آدمی کی آٹوبایوگرافی پڑھیں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ اس نے کیسے یہ سکسیس اچیو کری،
کیا اس میں ایسے امپورٹنٹ کوالٹیز تھیں جس کے بنا پر اس نے یہ سکسیس اچیو کری؟ حاجی جی اپنی لائف کے ایک بہت سکسیسفل آدمی ہیں. کسی آدمی کو ایک ٹھیلے چلانے سے اتنا بڑا اچیومنٹ کرنا کوئی آسان چیز نہیں ہے. یہ ایک ایسی کیس اسٹڈی ہے جسے IIM میں بھی اگر بھیجا جائے تو وہ بھی اپنے شاید اسے انکلوڈ کر سکتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا. تو یہ چیز آپ کو اس کتاب میں پڑھ کے 3 چیزیں سمجھ میں آتی ہیں کہ اگر آدمی میں لگن ہو, سچی محنت کرنے کا جذبہ ہو اور ایمانداری اور نیک نیت ہو تو وہ زندگی میں کچھ بھی حاصل کر سکتا ہے. جناب مہیشوری صاحب ہمارے مہمان ابھی آپ سے مخاطب ہیں اور انہوں نے ابرار صاحب سے جو قدیم تعلق اور رشتہ اور قربت رہی ہے اس کا ذکر کیا بہت اچھے الفاظ میں, اور یہ ان کی محبت اور خلوص کی بات اور حاجی ابرار صاحب کی پرکشش شخصیت کا اثر کہ وہ آج کے اس پروگرام میں وہاں سے تشریف لائے اور شرکت فرمائی. حاجی ابرار صاحب کی کتاب بعنوان دھوپ کا سفر یقیناً ایک اہم کتاب ہے, اور انہوں نے یہ دھوپ کا سفر کس طرح انجام دیا, اس دھوپ کی شدت کو کیسے کیسے برداشت کیا, اور دھوپ کے بعد انہوں نے کس طرح کیسے سایہ حاصل کیا, یہ بات جب میں سوچتا ہوں اور جب یہ میں کتاب پڑھ رہا تھا تو ایک شعر ذہن میں آیا کہ اس آدمی کی کہانی عجب کہانی ہے, اس آدمی کی کہانی عجب کہانی ہے, ہرا کے دھوپ کو سائے پہ حکمرانی ہے. اب جس مقالے کا ابھی ذکر ہوا تھا, اور میں سمجھتا ہوں کوئی طویل مقالہ نہیں ہوگا یہاں کی مناسبت سے, ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی صاحب سے میں نے گزارش کی تھی آپ ان کا مقالہ سماعت فرمائیں, یقیناً فکر انگیز مقالہ ہوگا وہ, اور آپ اس سے محظوظ ہوں گے. ڈاکٹر مصباح احمد صدیقی سے درخواست ہے تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج انتہائی خوشی اور مسرت کا مقام ہے کہ جس دن کا ایک عرصے سے انتظار تھا وہ دن آ پہنچا, لیکن ساتھ ہی ایک بڑی دشواری یہ بھی ہے کہ میرے عزیز ترین دوست امروہہ کے مشہور و معروف افسانہ نگار ادیب جناب شکیل جاوید نے مجھے آج سے 4 سال قبل یعنی 2008 میں بھی اس بات پر مجبور کیا تھا کہ میں ان کی اس کاوش قلم دھوپ کا سفر پر چند کاواک لکیریں کھینچوں. اس وقت مجبوراً صحیح مگر میں نے حق دوستی ادا کر دیا تھا, مگر شکیل صاحب نے آج پھر بھرے مجمع میں مجھے لا کھڑا کیا ہے. جناب شکیل صاحب اور اہل امروہہ یہ بات اچھی طرح جانتے ہیں کہ مجھ سے لکھنا لکھانا نہیں آتا ہے. میں شکیل جاوید صاحب کو چکمہ دے دیتا, مگر مجھے معلوم ہوا کہ شکیل صاحب کے حکم نامے میں محترم حاجی ابرار احمد صاحب ٹھیکیدار اور ان کے فرزند عزیز محترم حاجی اقرار احمد صاحب سابق چیئرمین میونسپل بورڈ امروہہ کا بھی حکم شامل ہے. تو بزرگوں کی حکم عدولی میرے نزدیک سوء ادب ہے. اس لیے میں نے اپنی بیوی بچوں ملازمتی اور دیگر مصروفیات سے کچھ وقت چرا کر بھاگتے بھاگتے یہ چند لکیریں لکھنی جو آپ حضرات کے حضور پیش ہیں. دھوپ کا سفر جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہی ہے کہ ایک مخلص دیندار جفا کش محنتی ملک و وطن اور اپنی قوم و برادری سے بے پناہ محبت و خلوص رکھنے والی شخصیت الحاج ابرار احمد صاحب کی ایک ایسی انوکھی آپ بیتی ہے جس کا ایک ایک حرف سچائی انکساری اور احساس ذمہ داری کا جیتا جاگتا نمونہ ہے. حاجی ابرار احمد صاحب کی زندگی روز اول سے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھنے تک مسلسل ایک جہاد ہے. انہوں نے اپنی زندگی کو کس طرح مسلسل نامساعد حالات میں خوبصورت بنانے اور سنوارنے کی جد و جہد کی ہے, اس داستان کو پڑھ کر اکثر جگہ آنکھیں نم ہو جاتی ہیں. راقب الحروف نے دھوپ کے سفر میں اپنے مقالے بعنوان جہاد زندگی میں بھی اس بات کو لکھا ہے کہ ابرار احمد صاحب نے خود کو بنانے سنوارنے میں زندگی کا لمحہ لمحہ اور حیات کا قطرہ قطرہ لگا دیا ہے, اور آپ پوری طرح ایک مرد مومن کی طرح گردش ایام کے حریف رہے ہیں. اور آج ان کی زندگانی میں
اور آج ان کی زندگانی میں یہ عمل ہی ہے جو ایک ذرہ آفتاب ہمارے بیچ جلوہ گر ہے، اور اسی پر اپنے فرزندوں کو بھی گامزن کرنے کی چاروں طرف ستاروں کو گامزن کر کے اپنے چاروں طرف ستاروں کی مانند سجائے رکھا ہے بقول امین عالم رابین، اور اسی جذبے سے اس کی آل بھی سرشار ہے۔ بہرحال دھوپ کا سفر کے ذریعے حاجی ابرار احمد صاحب کا نام اردو ادب کی تاریخ میں ثبت ہو گیا، جس پر آنے والی نسلیں فخر کریں گی، کیونکہ محترم ابرار احمد صاحب ٹھیکیدار نے شہنشاہ متغزلین میر تقی میر کے اس شعر کو پوری طرح ثابت کر دکھایا ہے: بار دنیا میں رہو غم زدہ یا شاد رہو، ایسا کچھ کر کے چلو کہ بہت یاد رہو۔ دھوپ کے سفر کے ذریعے انشاءاللہ کئی صدیوں تک اقرار ابرار صاحب زندہ رہیں گے۔ دوسرے، اس دھوپ کا سفر کی آبیاری میں میرے عزیز و مخلص و کرم فرما دوست حاجی اقرار احمد صاحب کا نام بھی خاصی اہمیت کا حامل ہے، جن کی حوصلہ افزائی اور اپنے والد گرامی سے عقیدت و محبت نے ان اوراق کو کتابی صورت عطا کی۔ حاجی اقرار احمد صاحب ایک محب وطن باپ کے لائق فرزند ہیں، جو اپنے والد گرامی کی دعائے سہاری کے سبب پچھلے 5 برسوں میں امروہہ میونسپل بورڈ کے چیئرمین رہے اور قوم و وطن کی بے لوث خدمات انجام دیں۔ تیسرے، اس دھوپ کا سفر کا جیسی خوبصورت اور سادی بھری داستان کو مزید رنگ و روغن عطا کر کے محترم شکیل جاوید نے دو آتشہ کر دیا ہے۔ شکیل جاوید ایک ادبی دل و نگاہ کے خداداد صلاحیت رکھنے والے ذہین تخلیقار اور افسانہ نگار ہیں۔ انہوں نے اپنے افسانوی انداز اور تخلیقانہ صلاحیتوں کو بروئے کال لاتے ہوئے اس سوانے کو بجا طور پر ایک ادبی تخلیق بنا دیا ہے۔ یہ شکیل صاحب کے قلم کا ہی جادو ہے کہ اس دھوپ کا سفر کو اگر آپ بغور پڑھیں تو ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ شروع کریں گے تو یہ ان کا کوٹیشن ہے شکیل صاحب کا، ایک زمانہ وہ بھی تھا کہ شروع کریں گے تو اس میں ایسے محو ہوں گے کہ تو آپ کی یہ محویت آہنی ہتھوڑے کی لگاتار ضربوں سے بھی نہیں ٹوٹے گی۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ بڑی دلچسپ ہے، آپ اسے پڑھیں، گھر لے جا کر یہاں پر نہ کھول کے دیکھیں۔ اس سوانے کا دھوپ کا آخری سفر میں ابرار احمد صاحب کی چند نصیحتیں بھی ہیں۔ یہ ایک کچھ تنقیدی پہلو بھی نظر پڑا میری۔ اس کتاب کے آخر میں ابرار احمد صاحب کی طرف سے چند نصیحتیں بھی ہیں، میری پسندیدہ نصیحتوں کے عنوان سے، جو بہت خوب ہیں، مگر اس میں ایک شعر ہے کہ دشمنی لاکھ صحیح ختم نہ کیجئے رشتہ، دل ملے یا نہ ملے ہاتھ ملاتے رہیے۔ میرے نزدیک یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ اگر کسی سے دل نہ ملے تو اس سے ہاتھ بھی مت ملائیے، ہاتھ ملانے سے پہلے دل کا ملنا بہت ضروری ہے۔ اگر دل نہ ملے تو کوئی بات نہیں، زندہ رہنے کے لیے تھوڑی بہت دشمنی بھی ضروری ہے۔ معلوم نہیں کس شاعر نے یہ کس جنون و فراق میں کہا ہے، اور شاعر تو اگر جو حضرات یہاں شاعر بیٹھے ہیں وہ مجھے معاف کریں، کیونکہ اگلا جو شعر ہے وہ ہو سکتا ہے کچھ شعراء کو ناگوار گزرے، اور شاعر تو پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، جیسا کہ مرزا غالب نے کہا ہے، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ بہرحال یہ سخن گسترانہ بات معلوم نہیں کیوں ذہن میں آئی، اگر کسی صاحب کو بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ دل ملانا چاہتا ہوں، ہاتھ ملے یا نہ ملے۔ دھوپ کا سفر میں میرا یہ مضمون پہلے سے شامل ہے، اس پر اب کچھ لکھنا یا کہنا بے سود ہے، مگر شکیل جاوید صاحب، محترم ابرار احمد صاحب اور حاجی اقرار احمد صاحب کی صاحبان کی خواہش کے احترام میں دل چاہتا تھا کہ چند سطریں لکھوں۔ اسی بیچ پیرو اقبال امب محترم جناب امین عالم رابین صاحب کی تہنیتی نظم سنی تو
دل و ذہن باغ باغ ہوئے، وہیں میرے قلم عاجز رقم نے مجھ سے کہا کہ تو چل، میں نہیں چلنے کا۔ تو محترم مکرم سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے دست بستہ حاضر ہوں، اور میرا قلم معلوم نہیں کہاں ہے اور کس خیال میں گم ہے۔ اب آپ امین عالم صاحب کی شاہکار نظم سنیے، جو میرے ذہن میں متلاطم تمام ہی خیالات کی بھرپور عکاسی کرتی ہے۔ شکریہ۔ جناب مصباح احمد صدیقی ابھی اپنے مقالے کا کچھ حصہ پیش کر رہے تھے، بہت اہم باتیں انہوں نے اس میں بیان کی۔ اور ہمارے سامنے کچھ مجبوری ہے، قبلہ و کعبہ مولانا سید محمد سیادت صاحب کو ظاہر ہے اپنے فرائض کے سلسلے میں تشریف لے جانا ہے، ان کے حکم پر میں ان سے درخواست کر رہا ہوں وہ تشریف لائیں اور اس موقع پر اظہار خیال فرمائیں۔ ایک ایسے انسانیت نواز اور انسانیت دوست شخصیت کے سلسلے میں منعقد کی گئی ہے کہ جس نے اس اعلیٰ درجے کا ثبوت دیا ہے کہ جس کی مثالیں غالباً تلاش کرنے کے بعد بھی نہ مل سکی۔ میں حاجی ابرار احمد صاحب کے اسی اعلیٰ درجے سے متاثر ہو کر دوبارہ یہاں آیا ہوں۔ ہمارے شکیل صاحب نے میں پرانے قلمکار ہیں امروہہ کے، افسانہ نگار ہیں، بہت اچھے اچھے افسانے لکھتے ہیں، کہانیاں بڑے اچھے صورت سے مرتب کیے کرتے رہے ہیں۔ میرے نظر میں لائق مبارکباد ہے شکیل جاوید کہ انہوں نے اپنے کردار کو جس طرح پایا، اپنے کردار سے جو کچھ کہانی جس طرح سنی، اس کو اسی انداز سے بین ہی آپ کے سامنے اپنے افسانوی انداز دے کر پیش کر دیا۔ اور میں یقیناً حاجی ابرار احمد صاحب کو بھی ہدیہ تبریک پیش کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے ان تمام حقائق کو بڑی کشادہ زردی اور کشادہ دلی کے ساتھ یہ پیش کیا۔ وہ لوگ تنگ نظر ہوتے ہیں کہ جو اپنے گزشتہ حالات کو چھپا لیتے ہیں۔ وہ شخص صحیح معنی میں انسان کہلانے کا مستحق ہوتا ہے کہ جو اپنے حقائق سے پوری زندگی کے دنیا کو آگاہ کر دے اور دنیا کے لیے ایک اپنا لائے عمل اور ایک راستہ متعین کر دے۔ مجھے خاکہ نگاری کے سلسلے میں شکیل جاوید صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میری نظر سے کم علمی ہے میری، میں کوئی زیادہ پڑھا لکھا آدمی نہیں، وہ اپنا طالب علم اس میدان کا، میری نظر سے جو کچھ خاکہ گزرا ہے، خاکہ نگاری میں، اردو خاکہ نگاری میں مرزا فرد اللہ بیگ پہلا خاکہ نگار گزرا ہے ایسا کہ جس نے صحیح معنی میں خاکہ نگاری کا حق ادا کیا۔ لائق مبارکباد سمجھ رہا ہوں شکیل جاوید صاحب کو، انہوں نے ان کے قلم نے ذرا جھجک محسوس نہیں کی اور اس کو جس طرح سنا اسی کو اسی طرح پیش کر دیا۔ میں آخر میں آپ سب کا ہزار شکریہ ادا کر رہا ہوں کہ آپ نے اتنا میرا سماع کیا۔ مولانا ڈاکٹر محمد سیادت صاحب قبلہ ابھی ادبی نقطہ نظر سے، ادبی زاویے سے خاکہ نگاری، سمانے نگاری، شخصیت نگاری وغیرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اس کتاب پر ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرات اب اس سلسلے کو میں اور تیزی سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ امروہہ کے ایک وہ شاعر جو پختہ کار ہیں، بزرگ ہیں، ایک زمانے سے شعر کہہ رہے ہیں، میری مراد ہے جناب امین عالم رابن صاحب سے، جنہوں نے آج کے اس جلسے کے لیے جناب ابرار صاحب کے سلسلے میں ایک نظم کہی ہے جسے پیش کریں گے۔ نیابت ان کی ہوگی محمد سلمان صاحب کے ذریعے، اور محمد سلمان صاحب سے میں نے درخواست کی آئیں اور وہ نظم پیش کریں۔
حضرات گرامی، میں نے اس دھوپ کے سفر کو اتنا پڑھا ہے کہ شاید اپنے امتحان کے زمانے میں کوئی کتاب نہیں پڑھی، لیکن اس کتاب کو پڑھا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ محظوظ ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ بیتی کے مرتب اور مسبب کو سلام. آپ بیتی کے مرتب اور مسبب کو سلام. بعد ازاں محفل میں جو موجود ہیں سب کو سلام. بعد ازاں محفل میں جو موجود ہیں سب کو سلام. جشن کا مقصد خدا کا شکر کرنا ہے ادا. جشن کا مقصد خدا کا شکر کرنا ہے ادا. جشن کا مقصد خدا کا شکر کرنا ہے ادا. بس وہی حاجت روا ہے اور وہی مشکل کشا. دھوپ رخصت ہو چکی چھاؤں نشاط انگیز ہے. دھوپ رخصت ہو چکی چھاؤں نشاط انگیز ہے. یوں دل ابرار حمد و شکر سے لبریز ہے. یوں دل ابرار حمد و شکر سے لبریز ہے. عشق ہے محنت سے اس کو دھوپ سے بھی پیار ہے. عشق ہے اس کو، عشق ہے محنت سے اس کو دھوپ سے بھی پیار ہے. اور اسی جذبے سے اس کی آل بھی سرشار ہے. اور اسی جذبے سے اس کی آل بھی سرشار ہے. جشن یہ اردو زباں کے ناز برداروں کا ہے. جشن یہ اردو زباں کے ناز برداروں کا ہے. محترم ابرار اور اس کے جگر پاروں کا ہے. محترم ابرار اور اس کے جگر پاروں کا ہے. صبر و استقلال نے ابرار کو بخشا دوام. صبر و
استقلال سے، صبر و استقلال نے ابرار کو بخشا دوام، مل گیا تاریخ کے صفحات میں اس کو مقام، مل گیا تاریخ کے صفحات میں اس کو مقام۔ آپ بیتی ہے سبق آموز سچی داستان، آپ بیتی ہے سبق آموز سچی داستان، جیسے گیلی لکڑیوں سے، جیسے گیلی لکڑیوں کی آگ سے اٹھتا دھواں، جیسے گیلی لکڑیوں کی آگ سے اٹھتا دھواں، دھوپ سے بھاگا تو قسمت میں اندھیری رات ہے، آپ بیتی سادہ دل ابرار کا پیغام ہے، آپ بیتی سادہ دل ابرار کا پیغام ہے، یہ بلا تفریق ملت ہر جواں کے نام ہے، دھوپ سے بھاگا تو قسمت میں اندھیری رات ہے، دھوپ سے بھاگا تو قسمت میں اندھیری رات ہے، دھوپ سے جو بھیڑ گیا بازی اسی کے ہاتھ ہے، دھوپ سے جو بھیڑ گیا بازی اسی کے ہاتھ ہے، دھوپ سے بھاگا تو قسمت میں اندھیری رات ہے، دھوپ سے جو بھیڑ گیا بازی اسی کے ہاتھ ہے، بے عمل انسان پہ فطرت رحم فرماتی نہیں، خصوصی سے سن لیجیے یہ شعر، بے عمل انسان پہ فطرت رحم فرماتی نہیں، بے عمل انسان پہ فطرت رحم فرماتی نہیں، باعمل انسان کی کوشش رائے گاں جاتی نہیں، باعمل انسان کی کوشش رائے گاں جاتی نہیں، گر نہیں ہے عشق بے تعبیر رہ جاتا ہے خواب، گر نہیں ہے عشق بے تعبیر رہ جاتا ہے خواب،
عشق کی قوت سے بن جاتا ہے ذرہ آفتاب، عشق کی قوت سے بن جاتا ہے ذرہ آفتاب، بے سبب ہوتی نہیں فطرت کسی پر مہربان، بے سبب ہوتی نہیں فطرت کسی پر مہربان، ورنہ ہر مزدور کی قسمت میں یہ شوکت کہاں، ورنہ ہر مزدور کی قسمت میں یہ شوکت کہاں، خواب پورا ہو گیا ابرار ٹھیکیدار کا، خواب پورا ہو گیا ابرار ٹھیکیدار کا، کام آخر آ گیا ذوق یقین اقرار کا، کام آخر آ گیا ذوق یقین اقرار کا، شکر کے آنسو مچل کر آئے تھے رخسار پر، کے آنسو مچل کر آئے تھے رخسار پر، چاہتے تھے وہ کہ ہو جائیں فدا اقرار پر، چاہتے تھے وہ کہ ہو جائیں فدا اقرار پر، آپ بیتی کا خلاصہ بس یہی پیغام ہے، آپ بیتی کا خلاصہ بس یہی پیغام ہے، آپ بیتی کا خلاصہ بس یہی پیغام ہے، مرد مومن ہی حریف گردش ایام ہے، مرد مومن ہی حریف گردش ایام ہے، ایک محنت کش کیے منہ بولتی تصویر ہے، ایک محنت کش کیے منہ بولتی تصویر ہے، ایک محنت کش کیے منہ بولتی تصویر ہے، زندہ و تابندہ یہ ایک دل نشیں تحریر ہے، زندہ و تابندہ یہ ایک دل نشیں تحریر ہے، ایک اچھوتی فکر ہے یہ ایک نیا مضمون ہے، ایک اچھوتی فکر ہے یہ ایک نیا مضمون ہے،
یہ نئی صنف ادب جاوید کی ممنون ہے، یہ نئی صنف ادب جاوید کی ممنون ہے، جذبات سے بھرپور نظم، حقیقت کی عکاسی کرتی ہوئی نظم، اور جناب ابرار صاحب کی خدمات پر مشتمل نظم، اور ان کے لائق ترین اولاد کا جو جذبہ اور جو خدمت اور جو سعادت مندی ہے اس پر مشتمل نظم ابھی آپ نے سماعت فرمائی۔ حقیقت یہی ہے کہ ابرار صاحب یقیناً اس اعتبار سے بھی خوش قسمت ہیں کہ انہیں لائق ترین اولاد ملی ہے، جنہوں نے آج کا یہ خوبصورت جشن، یہ خوبصورت رسم اجرا کا جلسہ، یہ پروگرام سجایا۔ حضرات اب اس سلسلے میں 2-3 مقرر اور ہیں جو مختصراً کچھ ارشاد فرمائیں گے، تو میں اب ایک ایسی شخصیت سے گزارش کر رہا ہوں جسے تقریر پر بھی عبور ہے، تحریر پر بھی عبور ہے، شعر و سخن پر بھی عبور حاصل ہے۔ ڈاکٹر جمشید کمال جو شاعر بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، مقرر بھی ہیں، اور امام المدارس انٹر کالج کے پرنسپل ہیں۔ سب سے پہلے تو میں حاجی اقرار صاحب اور ان کے برادران کی خدمت میں آج کے اس پروگرام کے لیے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس اپنے والد کی بائیوگرافی کا اجرا کرا کے یقیناً اپنی لائق بندی کا ثبوت دیا۔ حضرات محترم، ولیم شیکسپیئر جو دنیا کا سب سے مشہور ڈرامہ نگار ہے، اس نے انسان کی عظمت کی 3 کیٹیگریز بنائی تھیں۔ اس نے کہا کہ کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جنہیں عظمت وراثت میں ملتی ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن پہ عظمت تھوپ دی جاتی ہے، لیکن سب سے عظیم وہ لوگ ہوتے ہیں جو عظمت حاصل کرتے ہیں۔ یقیناً حاجی ابرار صاحب ایسی ہی شخصیت ہیں جو اپنی کاوشوں، اپنی محنتوں، مفلسی کی راہوں سے گزر کے جو عظیم ہوئے ہیں، جنہوں نے یہ مقام حاصل کیا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، یہ دھوپ کا سفر جاڑے کی دھوپ کا سفر نہیں ہے، یہ وہ دھوپ ہے جو روح تک کو جلا دیتی ہے۔ مفلسی کی دھوپ بہت سخت ہوتی ہے۔ میں کیونکہ پروگرام کافی طویل ہو گیا ہے، میں صرف اس موقع پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اپنے اس شعر سے چاہتا ہوں کہ میاں منزل تو دریا پار جانے پر ہی ملتی ہے، میاں منزل تو دریا پار جانے پر ہی ملتی ہے، تمہیں ہر حال میں دلکش کنارہ چھوڑنا ہوگا۔ کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، کون سی بات کہاں کیسے کہی جاتی ہے، یہ سلیقہ ہو تو ہر بات سنی جاتی ہے۔ ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے، ایک بگڑی ہوئی اولاد بھلا کیا جانے، کیسے ماں باپ کے ہونٹوں سے ہنسی جاتی ہے۔ آج وہ اولادیں آج کے اس باوقار جلسے سے سبق لیں کہ وہ اپنے ماں باپ کی ہنسی کو کیسے دور کر رہے ہیں، اور ایک وہ ہنسی دیکھیں، وہ آنسو دیکھیں جو آج حاجی ابرار احمد ٹھیکیدار کی آنکھوں میں ہے، ان کے چہرے پر ہے کہ ان کی اولاد آج ان کا شایان شان یہاں پر جلسہ منعقد کر رہی ہے۔ اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کر حاجی ابرار صاحب کے سلسلے میں ابھی کچھ شعر جمشید صاحب نے بہت اچھے سنایا، غزل بھی بہت اچھی سنائی۔ میری مراد ہے محترمہ آصفہ عالمی صاحبہ ایڈووکیٹ، ہر شخص ان کے کام سے، ان کی خدمات سے بحیثیت وکیل بھی اور ان کی سماجی خدمات کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے پوری طرح واقف بھی ہے، اعتراف بھی کرتا ہے، اور وہ ایک مقرر بھی بہت اچھی ہے۔ آج جس خوبصورت محفل کا انعقاد یہاں کیا گیا ہے، یہاں کتاب پڑھنے کا تو وقت میں نہیں نکال پائی، لیکن یہاں بیٹھ کر جس طرح ابرار صاحب کی شخصیت
کا ذکر ہوا، لوگوں نے اشعار بھی پڑھے، اور ابرار صاحب کو دیکھ کر میں خود اپنے جذبات پر قابو نہ کر سکی کہ کاش یہ کیسے مبلغ کی طرح یہ کتاب سب کے سامنے آئی ہے کہ اگر ہم سب اس کو پڑھیں اور سمجھیں تو ایک مسلمان کا جو کریکٹر ہے، جو اسلام بتاتا ہے کہ محنت اور جفاکشی اور دیانتداری انسان کو انسان کی منزل تک پہنچاتا ہے۔ حدیث نبوی بھی ہے کہ محنت کش ہاتھ اور کسب حلال کمانے والی شخصیت وہی جنت کی مستحق ہے۔ اور آج حاجی ابرار صاحب جنت کی بشارت تو لائق اولاد کے ہونے سے ہو ہی جاتی ہے، لیکن آج جس خوبصورت محفل کا انعقاد حاجی اقرار صاحب نے کیا وہ ایک نیک باپ کی اولاد ہونے کا سرٹیفکیٹ ہے۔ میں حاجی ابرار صاحب کو بہت بہت مبارکباد دیتی ہوں ایک بیٹی کی حیثیت سے کہ کاش ہر بچہ، ہر ایک کی اولاد اور تمام لوگ جو میرے سامنے بیٹھے ہیں، نوجوان طبقہ، وہ سیکھے اور یہ بھی سیکھے کہ اپنی باپ کی عزت کرنے کا جو طریقہ کار ہے، جو جذبہ ہے، وہ حاجی اقرار ان کے بھائیوں سے سیکھے۔ میں حاجی اقرار کو مبارکباد دیتی ہوں کہ حاجی اقرار ویسے بھی بہت مخلص ہیں، انکسار مزاجی میں بہت عاجزی ہے، وہ کبھی اپنے آپ کو یہ ظاہر نہیں کرتے کہ میں کون کیا ہوں۔ سفر کی چھاؤں کبھی ان کو تو نے دیکھا ہے جنہوں نے دھوپ کا صدیوں لباس پہنا ہے، یہی آپ کے سامنے ابرار صاحب ہیں۔ دعا کرتے ہیں کہ ہم سب ابرار صاحب سے سیکھیں۔ علمی صاحبہ ابھی حاجی ابرار صاحب کی محنت و مشقت اور ایمانداری اور حاجی اقرار صاحب کی سعادت مندی اور لائق اولاد ہونا اور شکیل جاوید صاحب کی طرز نگارش پر اظہار خیال فرما رہی ہیں۔ میری مراد ہے جناب ڈاکٹر سراج الدین ہاشمی صاحب سے، ان کے والد ماجد اور میں ساتھ یعنی ہم جماعت رہے ہیں، اس لیے بھی مجھے ان سے محبت ہے، لیکن سب سے بڑی محبت جو ہے وہ ان کے کاموں کی وجہ سے ہے۔ میری درخواست پر وہ تشریف لے آئے، آج کے جلسے میں اظہار خیال فرمائیں۔ جہاں تک حاجی ابرار صاحب کا تعلق ہے دھوپ کے سفر سے، وہ کتاب میں نے پڑھی ہے، اس میں بہت سادہ اور سلیس زبان کا جناب شکیل جاوید صاحب نے استعمال کیا گیا ہے، اور اس کے پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جب کتاب کو پڑھتے پڑھتے اس کی گہرائی میں چلے جائیں تو ایسا لگتا ہے کہ کتاب نہ پڑھ کے بلکہ مصنف سے آمنے سامنے گفتگو ہو رہی ہو۔ اس کے لیے شکیل جاوید صاحب بھی قابل مبارکباد ہیں۔ ڈاکٹر جمشید کمال صاحب تشریف لے گئے، انہوں نے ایک نصیحت اپنے اشعار کے ذریعے مجھے کی تھی، تو میں انہیں بتا دینا چاہتا ہوں کہ میں تو سبھی کو دوست سمجھتا ہوں، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا مقولہ ہے کہ اگر دشمن بھی برا ہو تو اس سے تارک تعلق نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ گندا پانی بھی آگ بجھانے کے کام آ ہی جاتا ہے۔ قابل مبارکباد ہیں میرے بزرگ ابرار صاحب، میری سرپرستی بھی کئی موقع پہ انہوں نے کی ہے، اور میں اس کے لیے ان کا مشکور و ممنون ہوں کہ انہوں نے اکثر مجھے بہت سی نصیحتیں کی ہیں، اور ان نصیحتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرتے ہیں ان کا دم نہیں نکلتا جب تک اس کی سزا پوری نہ ہو جائے۔ میں نام نہیں لینا چاہوں گا، بہت سی مثالیں ایسی ہیں جنہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی کی ہے اور ان کے کیا حشر و حالات ہوئے ہیں۔ ماں باپ باعث عزت ہیں، باعث محترم ہیں، کیونکہ اکثر جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں میری ہے، ماں میری ہے، اور جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ماں تیری ہے، ماں تیری ہے۔ تو آج جو کچھ میرے پاس ہے میری ماں کی دعاؤں کا طفیل ہے۔ میری بہت مختصر سی عمر تھی، 12 سال، جس وقت میں نے اپنے والد کا سایہ کھویا۔ میرے تائے محترم حافظ اقرار صاحب یہاں تشریف فرما ہے، لیکن میں نے اپنی ماں کی دعاؤں سے
اور ماں کی تربیت سے بہت سے امتحانوں سے گزرا ہوں میں، کیونکہ ابرار صاحب کے برابر میں بیٹھا تھا اور میں دیکھ رہا تھا کہ جب جذباتی جملے کہے جا رہے تھے اور اس تعلق سے بات ہو رہی تھی تو ان کے وہ خوشی کے آنسو اور وہ گزری ہوئی زندگی وہ محسوس کر رہے تھے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے میرے پڑوسی اختر محسن صاحب یہاں تشریف فرما ہے، میں نے بچپن میں دیکھا ہے ٹھیکیدار صاحب کا روز کا وہاں آنا جانا اور کس طریقے سے ان کی دوستانہ اور بچپن کی گفتگو ہوا کرتی تھی، میں شاہد ہوں۔ اور آج انہوں نے اپنے ان دوستوں کو بھی، ایک دوست اور بھی تشریف فرما ہے، بلایا اور عزت دی اور انہوں نے اس وقت کو یاد رکھا۔ میری اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ان کا سایہ، ان کی سرپرستی ان کی اولاد کے پر اور ہم لوگوں کے پر، جن جن لوگوں نے ان سے فائدہ اٹھایا اور سیکھا ہے، ان کے کام آئے اور ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے۔ نہایت ہی بلیغ انداز میں حدیث کے حوالے سے، قول کے حوالے سے بہت اہم اور قیمتی اور کارآمد باتیں ارشاد فرما رہے تھے، اور نہ صرف یہ کہ انہوں نے قول دہرایا، حدیث دہرائی، بلکہ خود انہوں نے اپنے بھی جو چند جملے کہے وہ بہت اہم اور بہت قیمتی اور یادگار جملے تھے۔ خاص طور سے ماں کے سلسلے میں جو ان کا ایک جملہ تھا وہ تو واقعی ایک قول بن سکتا ہے، بہت ہی اہم اور ایک بہت بڑی سچائی بھی ہے۔ ہمارے سماج میں اس قسم کی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ مراد ہے جناب ڈاکٹر مہتاب امروہوی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر مہتاب امروہوی۔ بدھ کے روز اقرار صاحب نے مجھے کتاب دی تھی، آپ یقین فرمائیں کہ میں نے ایک ہی نشست میں اسے پڑھا، مغرب کی نماز پڑھ کے اسے لے کے جب بیٹھا میں تو 1.5 گھنٹے میں اسے کتاب کو پڑھا۔ 2-3 جگہ جا کے ایسا لگا کہ یہ آپ بیتی نہیں ہے بلکہ جگ بیتی ہے، اور بہت سے جگ کے لوگ اس میں شامل ہیں۔ اس میں جگہ جگہ ذہن کو جھنجھوڑا، کئی واقعات پہ میں بھی جذباتی ہو گیا۔ واقعہ نگاری، کالم نگاری، افسانے، کہانیاں، یہ سب میں لکھتا ہوں، لیکن شکیل جاوید کے قلم نے جو جادو بکھیرا، اس سچائی کو جو اس نے پیش کیا، اس کے قلم کی دیانتداری کو سلام کرتا ہوں، اور میں شکیل جاوید کے ان لفظوں کا بڑا احترام کرتا ہوں جن کے ذریعے سے انہوں نے اقرار صاحب کے والد ابرار ٹھیکیدار صاحب ہیں، ان کی شخصیت کو ابھارا۔ یوں تو زندگی کی جو ریس ہے اس میں بہت لوگ دوڑتے ہیں، کچھ دوڑتے دوڑتے بیچ راہوں میں تھک جاتے ہیں، کچھ ادھار کی سانسوں سے اپنا سفر شروع کرتے ہیں۔ جو ادھار کی سانسوں سے اپنی زندگی سفر کرتے ہیں وہ زندگی بھر دوسروں کے مقروض ہو جاتے ہیں، لیکن ابرار ٹھیکیدار نے کبھی بھی ادھار کی سانسوں کا احساس نہیں کیا۔ سانسیں بھی اپنی، حوصلہ بھی اپنا، جذبہ بھی اپنا، جنگ بھی اپنی، میدان بھی اپنا۔ یہ ابرار ٹھیکیدار کا حوصلہ تھا۔ آخر میں ان کے لیے صرف ایک شعر میں عطا کرتا ہوں جو پاکستان سے میرے پاس آیا ہے کہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھو نہ یوں تم اس پانی کو، ٹکٹکی باندھ کے دیکھو نہ تم یوں اس پانی کو، ترس کھاؤ سمندر ہے سمندر ڈوب جائے گا۔ خدا۔ تو اب میں جناب حافظ اقرار احمد عباسی ایڈوکیٹ سے ملتمس ہوں، سپاسگزار ہوں، گزارش کر رہا ہوں، استدعا کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ ابرار صاحب سے میرا ایک دیرینہ تعلق ہے، محلے داری کا تعلق ہے، سماجی اور سیاسی تعلق رہا، اور وہ اتنا گہرا تعلق رہا کہ اس سے زیادہ اور کیا مثال ہو سکتی ہے کہ انہوں نے اپنے ایک بیٹے کا نام میرے نام پر رکھا، اور مجھے آج اس کا صلہ ملا کہ جتنی مرتبہ اقرار کا نام لیا گیا اس میں میرا نام بھی شامل آیا، آپ لوگوں کو شکر کو ملا۔ اس سے زیادہ مجھے اور اس دوستی کا صلہ کیا مل سکتا ہے۔ میں نے کتاب پہلے منگوائی تھی اسی لیے کہ میں اسے پڑھوں،
ابھی کسی نے کہا تھا کہ میں نے اسکول کی کتابیں نہیں پڑھی لیکن اس کتاب کو پڑھا. میں یہ تو نہیں کہتا، لیکن میں نے پہلی یہ کتاب تھی جس کو مسلسل اول تا آخر ایک نشست میں پڑھا، اور اس کی وجہ اس کتاب کا اختصار، اس کتاب کا تسلسل اور اس کتاب کا بیان جو انتہائی دیانتداری سے اور انتہائی بے باکی سے اور اعلیٰ حوصلے کے ساتھ اس کتاب میں کیا گیا. وہ کتاب پڑھنے کے بعد جیسا کہ شاید ڈاکٹر مہتاب صاحب نے کہا یا اور کسی نے کہ وہ آپ بیتی نہیں بلکہ جگ بیتی ہے. اگر آپ اسے تسلسل سے پڑھیں تو یقیناً اس میں آپ کو اپنا آئینہ نظر آئے گا. ابرار صاحب نے اپنے خیالات کو بے کم و کاست لیکن انتہائی اختصار سے بیان کیا ہے، اور کوئی متنازع فی مسئلہ اس میں شامل نہیں کیا. ناگوار نہ گزرے یا کوئی اپنے قد کو اونچا نیچا نہ سمجھنے لگے. ابھی حافظ اقرار احمد عباسی ایڈوکیٹ آپ سے مخاطب تھے، بہت اہم باتیں انہوں نے کہیں، اور جہاں تک ابرار بھائی کا تعلق ہے میں ان کے لیے صرف 2 شعر کہوں گا. مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، مٹا دے اپنے ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے، کہ دانہ خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دوسرا شعر میرے دلی جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اور چاہتا ہوں کہ وہ بھی میں آپ کی نظر کروں. تم سلامت رہو 1000 برس، تم سلامت رہو 1000 برس، ہر برس کے ہو دن 50,000. حاجی ابرار صاحب کے قدیم دوست، دہلی سے تشریف لانے والے عبدالحی انصاری صاحب ابھی آپ سے مخاطب تھے، اور کئی نسلوں سے جو ان کا سلسلہ قربت، تعلق، محبتیں رہی ہیں ان کا ذکر کر رہے تھے. امروہہ کے عوام کی خدمت کے لیے چیئرمین جیسی ذمہ داریاں سنبھالی ہیں وہ ہیں جناب ڈاکٹر افسر پرویز صاحب. میں گزارش کر رہا ہوں جناب ڈاکٹر افسر پرویز صاحب سے تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں. اور شکیل جاوید صاحب نے جو ٹائٹل رکھا ہے کتاب کا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کتاب کا پورا جز اس کے اندر انہوں نے کھینچ لیا ہے. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ابرار ٹھیکیدار صاحب کو کہ انہوں نے دھوپ کے سفر کو ایک کامیاب منزل تک پہنچانے کا کام کیا. وہ یقینی طور پر اس کے لیے مبارکباد کے مستحق ہیں. ساتھ ہی میرے ساتھی اقرار احمد انصاری صاحب کو بھی میں اس موقع پر مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ اس طرح کی کتاب کا اجرا جس نام نامی سے منسوب ہے یقینی طور پر ہمارے لیے مشعل راہ ہے کہ جستجو شرط ہے انسان کی بلندی کے لیے، جستجو شرط ہے انسان کی بلندی کے لیے. میں جہاں آج نہ پہنچا وہاں کل جاؤں گا. یقینی طور پر وہ منزل آپ کو ملی ہے. اور میں آخر میں اس کتاب کے خاک پا ہو کے ملو جس سے ملو پھر دیکھو، خاک پا ہو کے ملو جس سے ملو پھر دیکھو، اس بلندی سے تمہیں کون اترنے دے گا. جناب ڈاکٹر افسر پرویز صاحب نے بہت اہم جملے فرمائے اور بڑے اختصار سے کام لیا، لیکن بس صرف چند منٹ کی زحمت اور ہے آپ حضرات کی. میں چاہتا ہوں کہ ہمارے درمیان پنڈت بھونیش کمار شرما بھون امروہی موجود ہیں، جو ایک بہت کامیاب شاعر بھی ہیں. امروہہ کی نمائندگی ہندوستان کے مختلف شہروں میں کرتے رہتے ہیں اور ایک اچھے مقرر بھی ہیں. میں پنڈت جی سے گزارش کر رہا ہوں تشریف لائیں اور اس موقع پر وہ بھی چاہے مختصر ہی صحیح اظہار خیال ضرور فرمائیں. جناب پنڈت بھون امروہ.
کتنے ہیں جن کو کرنا پڑا دھوپ کا سفر، کتنے ہیں جن کو کرنا پڑا دھوپ کا سفر، دشوار ہے کٹھن ہے بڑا دھوپ کا سفر، دشوار ہے کٹھن ہے بڑا دھوپ کا سفر، کچھ بات اس سفر کی الگ ہی ہے دوستو، کچھ بات اس سفر کی الگ ہی ہے دوستو، ابرار بھائی نے جو کیا دھوپ کا سفر، ابرار بھائی نے جو کیا دھوپ کا سفر، اب ان سے ہی تو پوچھیں گے ہم اس کی کیفیت، اب ان سے ہی تو پوچھیں گے ہم اس کی کیفیت، ایک عمر ہے جنہوں نے سہا دھوپ کا سفر، ایک عمر ہے جنہوں نے سہا دھوپ کا سفر، جب آئے امتحان بشر پر خدا کی ذات، تپتی سڑک پکڑتا ملا دھوپ کا سفر، کندن ہی بن کے آئے ہیں دنیا کے سامنے، شدت سے جن کے سامنے تھا دھوپ کا سفر، محنت سے جی چرایا نہ دھوکا کبھی کیا، محنت سے جی چرایا نہ دھوکا کبھی کیا، بس ان کو ہی تو اچھا لگا دھوپ کا سفر، بس ان کو ہی تو اچھا لگا دھوپ کا سفر۔ دو تین شعر اور دیکھ لے بس۔ تاریخ بن گئے ہیں جو لمحے حیات کے، تاریخ بن گئے ہیں جو لمحے حیات کے، یاد آتا ہے مجھے وہ میرا دھوپ کا سفر، یاد آتا ہے مجھے وہ میرا دھوپ کا سفر، چند اس سفر کی یادیں ہیں ہاتھوں میں آپ کے، چند اس سفر کی یادیں ہیں ہاتھوں میں آپ کے، واقف ہو آپ بھی یوں لکھا دھوپ کا سفر۔ اب میں وہ ذات گرامی اور وہ نام نامی اور اس شخصیت اور اس کردار، اور جو کردار ہی نہیں بلکہ ایک ایسا ادارہ اپنے گھر اور اپنے خاندان کے لیے اور امروہہ والوں کے لیے، امروہہ کے عوام کے لیے ایک لمبے عرصے سے چلے آ رہے ہیں اور یہ خدمات انجام دیتے رہے ہیں۔ میری مراد ہے جناب حاجی ابرار احمد صاحب انصاری سے کہ وہ اس موقع پر مختصر ہی صحیح لیکن اپنے جذبات کا ضرور اظہار کریں۔ ان کے الفاظ ہمارے لیے بڑے قیمتی ہوں گے، بہت اہم ہوں گے۔ ہم ان سے بے حد ادب سے گزارش کر رہے ہیں کہ وہ تشریف لائیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیے میری طبیعت زیادہ خراب ہے اور میں زیادہ کچھ کہنا بھی نہیں چاہتا۔ ایک بات کہوں گا، یہ کتاب میرے الفاظ میں بغیر پڑھا لکھا ہوں، سب کتاب کو اپنی پڑھ دوں گا آپ کے سامنے، اس لیے کہ وہ میں نے بولا ہے۔ جو درد میرا ہوتا تھا وہ کم نہیں ہوتا تھا، وہ بولتا تھا، انہوں نے لکھا ہے، لیکن اس میں سین سواد یہ انہوں نے بنا دیے، بہت اچھا لکھا۔ یہ کتاب چھوٹی سی کتاب ہے، موٹی کتاب نہیں ہے، اس لیے یہ ساری زندگی کی میری کہانی نہیں ہے، چھوٹی سی کہانی ہے۔ اس لیے میں نے سوچا کہ چھوٹا سا یہ معاملہ ہوگا تو انسان جب پڑھنے بیٹھے گا تو اسے پڑھتے پڑھتے آگے چلنا دیکھنا پڑے گا، کتاب ختم ہو جائے گی، اسے سارا اس میں جو لکھا ہے وہ ایک دم سمجھ لے گا، اور 4 پڑھنے پڑھے چھوڑ دیا 8 دن میں نمبر آ گیا، اس سے کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا۔ یہ کتاب 50 سال کا جو آدمی ہے اس کے بس کی کتاب نہیں ہے، نہ ان کے لیے ہے۔
یہ نوجوانوں کے لیے ہیں جس کے کہتے ہیں کہ ہاتھ میں ہمارے ریکھا جو ہے وہ پیسے کی نہیں ہے. سوچ لو کان کھول کے وہ پیسے کی نہیں ہے. دل کمزور ہے ان کا. اور جو غریب ہے وہ مزدوری کرتے ہیں, چھٹی زیادہ کرتے ہیں, وہ زندگی میں رئیس نہیں بن سکتے. 4 دن کام کرتے, 6 دن چھٹی کرتے. گھر کی چادر ان کی نہیں بدلی جائے گی. میں نے چھٹی نہیں کری اپنی زندگی میں, دوپہر کا کھانا بھی نہیں ملا. ابھی لمبی بات ہے, میں بڑھتا چلا جا رہی ہوں, لیکن میں آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں نوجوانوں کا کہ اگر اس کتاب کو پڑھ کے عمل نہیں کیا تو وہیں کے وہیں رہو گے جاتے. اس سے اوپر نہیں جاؤ. کام کچھ بھی کرتے ہو, کام کرنے میں, چھوٹا کام کرنے میں کوئی برائی نہیں ہے. برائی کرنے میں ہے, برے کام کرنے میں. چھوٹا کام کرنے میں کوئی برائی نہیں, برا کام کرنے میں برائی ہے. سبزی بیٹو, رکشہ چلاؤ, حلال کمائی, کیا پریشانی. شرماؤ متو. اور ایسے گھر سے بھیک مانگو جو بیاج دینا ہی نہ پڑے. کوئی نہیں, نمازی نہیں, پوجا نہیں کرتے, بس پیشاب کر لیا اور کھڑے ہو گئے. ایک جگہ ایسی ہے کہ رو کے مانگو گے تو وہ ملے گا. خوب رو تو وہ انشاءاللہ اللہ کے ہاتھ سے سب ملے گا. اس گھر چلے جاؤ. میں رات دن اپنے بیٹوں کو یہی دعا مانگتا ہوں کہ آج اتنا مجھے خرچے کیوں دیتے. اب میں بات نہیں کرنا چاہتا, ختم کر دو. نہیں, بہت ٹائم لگے گا مجھے. میں ان کا سب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں. بہت ٹائم لگ جائے گا. اور کھانا چل رہا ہے, کھانا کھائیے. میری زندگی میں جو گزرا ہے میں اسے یاد کر کے رہوں گا اور تڑپ جاؤں گا, برداشت نہیں کر پاؤں گا. لہذا آج مجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے. کیا دیا ہے کہ آپ کے چہرے, مجھے میرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں ٹھیلے والے کے. یہ ہے ابرار, یہ ہے ابرار. کیا تھا میرے پاس؟ اس ہاتھ کا پانی کوئی نہیں پی سکتا تھا میرے. کسی نے پانی پینے کی ہمت نہیں کی, کبھی پانی پینے کی ہمت نہیں. ہاتھوں پہ بال کھان کا دڑا کر کے آیا, مکھی بھنک رہی ہیں. کون کہتے کہ لاؤ ایک گلاس پانی پلا دو؟ نہیں پلا, کچھ نہیں. سب کچھ مانگتا رہا اللہ سے, اور جو مانگتا رہا بس سب کچھ مجھے ملتا رہا. 7 اقرار صاحب میری اولاد 7 آپریشن کرا چکی. میرے بائی پاس سرجری کا مریض ہوں, درد ہونے لگتا. پیٹ میں جالیے پڑی ہوئی ہیں, ایک ہاتھ ایک ٹانگ صحیح نسیں نکلی ہوئی ہیں, لیکن پھر بھی ہمت نہیں ہارا. آج بھی میں کام کرنے کو تیار ہوں, چھوڑتا نہیں. نوجوان اگر کام کریں گے تو ساری ترقی ہوگی گھر کی. گھر کی چادر بھی بدلی جائے گی, گلاس بھی بدلے جائیں گے, اور بہو کے حالات بھی بدلے جائیں گے. بیٹوں کے لیے کچھ سامان بھی اکٹھا کر لے گا. اور تاش کھیلتا رہے گا تو زندگی بھر تاش ہی کھیلتا رہے گا, تجھے کچھ نہیں ملے گا. السلام علیکم. حاجی ابرار نہیں, شکریہ کے 2 جملے کے لیے میں حاجی اقرار احمد صاحب انصاری سابق چیئرمین امروہہ سے گزارش کر رہا ہوں, چونکہ انہوں نے یہ جلسہ منعقد کیا اپنے بھائیوں کے تعاون سے, اپنے اور عزیزوں کے تعاون سے. ان کی رات دن کی کوشش, محنت, لگن, جس کا نتیجہ یہ کامیاب ترین جلسہ. امروہہ میں کتابوں کے تو اجرا ہوئے ہیں, لیکن مسلسل 4-5 گھنٹے کسی کتاب کا اجرا اور تقریریں سننے والے لوگ نہیں رہے. لیکن یہ صرف ان کا خلوص تھا, ان کی کوشش تھی, ان کی محنت تھی, جس کے تحت آج کا یہ اتنا کامیاب جلسہ رہا. میں جناب اقرار احمد صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ شکریہ کے چند جملے کہیں. میں اس پروگرام میں آئے ہوئے سبھی بزرگوں, دوستوں اور ساتھیوں, آپ نے اس پروگرام میں تشریف لا کر جو اس پروگرام کو رونق بخشی ہے, میں اپنی طرف سے, اپنے سبھی خاندان کی طرف سے آپ کا تہہ دل سے بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. اور میں اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں اپنے والد صاحب کے اولاد ہوں, بلکہ یوں کہیے کہ اپنے والد صاحب کے اولاد ہونے پر, کیونکہ انہوں نے ہمیں خون پسینے سے سینچا ہے. ہر لقمہ ہمارے جو حلق میں دیا ہے, منہ میں دیا ہے, وہ خون پسینے کی کمائی سے دیا ہے. تو میں ایسے والد کی اولاد ہونے پر اپنے آپ پہ فخر محسوس کرتا ہوں. اور
अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह से हमारे माँ बाप हम मिले हैं, अल्लाह ताला हर मुसलमान को ऐसे माँ बाप दे कि कभी किसी तरह की परेशानी के वक्त भी इन्होंने हमें परेशान नहीं होने दिया। कभी किसी परेशानी के वक्त आए तो इन्होंने वो हौसला दिया कि जिससे हमें बहुत बड़ा हौसला मिला। तो मैं ये अपनी तरफ से, अपने सारे भाइयों की तरफ से आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस प्रोग्राम में आकर इस रौनक बख्शी इस प्रोग्राम को कामयाब किया। शुक्रिया। Audio Jungle. Audio Jungle.